قدر کرو گے؟ 7 دن ذکر کرو، جبر کرو۔ آپ آج کل آپ نقشبندی سلسلے کا ذکر قلبی کر رہے ہیں، آپ کو بتایا ہوا ہے کہ دل کی طرف توجہ کریں۔ وہ کہتے ہیں جی توجہ نہیں ٹکتی، خیر ہے نہ ٹکے، آپ ذکر کریں۔ اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر توجہ نہ ٹکے تو یوں آدمی زبان ہلاتا رہے، اور اگر کوئی کہتا ہے یوں بھی نہیں ہوتا، دھیمی دھیمی آواز سے کہتا رہے اللہ 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 اللہ۔ 7 دن، اچھا تو ہے آدھا گھنٹہ ورنہ 20 منٹ۔ 7 دن کے بعد طبیعت کی جو سخت رکاوٹ تھی نا، بندش تھی، وہ ختم ہو جاتی۔ پہلا مرحلہ ہے جی اس کا۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کی پھر ذرا ہمت پھر بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ پہلے جس طریقے سے نفس کشتی کرتا تھا، شیطان کبڈی کھیلتا تھا، اب کبڈی میچ ختم ہو گیا، لیکن رکاوٹ اب بھی ہے، طبیعت نہیں چلتی۔ چلتے پھرتے ذکر کرو۔ آدمی کے 3 حال ہوتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ہمارے حضرت کے پاس لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے دیہاتیوں سے، وہ بھی یہاں ذکر کریں دے وے کسی وقت نہیں ملتا۔ حضرت فرماتے اے صحیح وٹ پکاون ویندے وے تے آندے وے ککرے ہوندے وے، یہ وقت کا ذکر کیتا کرو۔ پرانے زمانے میں یہ فلش کا تو نظام ہوتا نہیں تھا، یہ وقت کا ذکر کیتا کرو۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے حضرت ذکر کرتے نیند آتی ہے، حضرت فرماتے کھڑے ہو کر ذکر کیا کرو۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کے بھی نیند آئے تو قبرستان چلے جائے کرو، وہاں پر ذکر کیا کرو۔ فرمایا مردے کو کھاتے نہیں ہیں مگر ان کی دہشت سے نیند توڑ جاتی ہے۔ ہم لوگوں میں محنت کی عادت نہیں، اور معاف کرنا دنیاوی محنت کی عادت خوب ہے۔ دکان پر 16 گھنٹے بیٹھیں گے، لیکن یہاں پر فرائض پڑھ کے نوافل نہیں پڑھیں گے۔ سنتے بھی کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، دعا مانگنے کا تو رواج ہی نہیں۔ یہ حالت دینی حوالے سے خطرناک حالت ہے۔ اللہ کا پیارا تو کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے آنے سے پہلے یہاں آپ کی تشریف آوری کی ایسی تیاریاں ہم کرتے ہیں جیسے بارات آ رہی ہو۔ قرآن پڑھنے والے آپ کے برتن دھوتے ہیں، ماذ اس لیے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ سچا تعلق قائم ہو جائے۔ ہماری موت کا کوئی پتہ نہیں، جب مریں تو ہماری زندگی کا وہ بہتر دن ہو، اٹھیں تو رب ہمارا راضی ہو۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ آدمی جب محنت کرتا ہے ذکر پر تو پھر محنت کے آثار ہوتے ہیں۔ سمجھتے جاؤ باتوں کو۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو فضولیات سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت قاری شیر محمد صاحب نے دفعہ مجھے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ اگر تم سے کوئی فضول بات کرے تو تمہارے سر میں درد شروع ہو جائے۔ ہمارا حال تو آج کل ہے کہ جو ہے آپ کو پتہ ہے، بس چائے کا تھرماس منگوا لو یا آرڈر دے دو چائے کا اور بیٹھ جاؤ اور باتیں شروع کر دو۔ الیکشن آنے والا ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہے، کوئی قدر کرے یا نہ کرے، کس پارٹی کی حکومت ہے کہ کس کو کتنے ووٹ لیں گے ملیں گے، اس ہمارے حلقے میں کون کون کامیاب ہوگا۔ اصلی زبان چاہتے ہیں پانی تو بدھانی ہو سی، اپنا ووٹ چاہے ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہوگا کیا میرا بھائی، کیا چیزیں ہم نے شروع کر رکھی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شباب کا قبل حرم، بڑھاپے جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے۔ بوڑھا ہو جائے گا تجھے کچھ پتہ نہیں لگے گا، کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ وصیحت کا قبل سقم، کہتے ہیں صحت کے انجام کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ فرمایا فراغت کا قبل شغلک، اپنی کیا ہے بھائی فراغت کو کہتے ہیں کہ غنیمت جانو مشغولی سے پہلے۔
فرمایا غنا کا قبل فقرک، اگر تو غنی ہے تو غنیمت جان، دین کا کام کر لے، کہیں خرچ کر ڈال اپنے فقر سے پہلے۔ وحیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان مرنے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مزاج بنایا ایک خاص، صرف صحابہ کو تعلیم نہیں دی، صحابہ کا ایک مزاج بنایا، اور صحابہ کا مزاج جو تھا اللہ کی محبت والا، یعنی آدمی حیران ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت کعب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضور سے محبت ہے، حضور گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ حضور کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ رات کو آقا اٹھیں گے تو پانی بھر کر دوں گا تہجد کا۔ حضور ان کی اس ادا کو دیکھ کر خوش ہو گئے، فرمایا سن، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میرے جیسا دنیا دار ہوتا نا، کہتا جی سونا دے دو اتنا، وہ اگر یہ کہتے نا یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور میری نسل قیامت تک کھاتے جاتے، بن جاتے، فوراً کہتے ہیں رفاقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت پہ آپ کی رفاقت چاہیے۔ جب تم حضور تلقین کرتے ہیں بغیر ذالک، کوئی اور چیز مانگ لو، کہنا بھائی کوئی شہر اور کو۔ حضور فرماتے ہیں انی علی ذالک بکثرت السجود، تو بھی میری مدد مانگ کر کثرت سجود کے ساتھ۔ میں اس کا مفہوم بیان کیا کرتا ہوں، تو اپنے اندر ذوق سجدہ پیدا کر۔ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ کہتی ہیں کہ میں نے فقط تو رسول اللہ رات کے اندھیرے میں حضور کو گم پایا، میں کہیں مسجد نبوی کے اندر میں نے دیکھا آپ سجدے کے اندر ہیں، وقدمہ منصوبتان، آپ کے قدم کھڑے ہیں۔ میں نے غور کیا تو حضور پڑھنا ہے اپنے سجدے کے اندر اللہم سجد لک سوادی وذلی ہان ساجد بین یدیک، اے اللہ میرا ساتھ بھی تیرے سامنے جھک گئی، میرا سایہ بھی تیرے سامنے جھک گیا، لے محمد موجود ہے۔ ایک اور موقع پر سیدہ کہتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں اور حضور دعا کر رہے ہیں، کیا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک۔ فرمایا کہ اللہ میں محمد تیری ثنا نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا کی ہے۔ ذوق سجدہ اور چیز ہوتی ہے، جس چیز کا ذوق ہوتا ہے آدمی پھر اس چیز میں تھکتا نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ذوق سجدہ نصیب فرما، زور سے کہو یہ تھی صحابہ کا ذوق تھا۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور جگہ پر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یاد کر اپنے حال کے مطابق، میں رب یاد کروں گا اپنے شان کے مطابق۔ آج دنیا پریشان ہے، واقعی حالات ایسی ہیں، ہم بھی آخر اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ ذاکر آدمی پریشان نہیں ہوا کرتا، آتی ہے پریشانی لیکن دل کے اوپر رہتی ہے، دل کے اندر نہیں جاتی۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر کشتی پانی پر رہے تو نعمت ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذاکر کے اوپر پریشانی رہے تو خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں، دل میں رہ جائے۔ جب ذکر آ جاتا ہے اس کے اثرات آ جاتے ہیں، قلب کے پہلے ذکر زبان میں ہوتا ہے، یا دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے ذکر، تو پھر دل سے ذکر نکل کر جسم میں اس کے آثار آتے ہیں۔ اس کے آثار پھر ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کی نشانی بتائی کہ جو اللہ والے ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنائے۔ پھر وہ ذکر اپنے کرشمے دکھاتا ہے۔ ذکر ٹنکی کے، یہ دل ٹنکی کی طرح ہے، ذکر کا نور قلب میں آتا ہے تو وہ کسی عورت کو نہیں دیکھتا، ذکر کا نور زبان میں آتا ہے تو وہ غیبت نہیں کرتی،
جھوٹ نہیں بولتی، دھوکہ نہیں دیتی، چکر نہیں دیتی۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آج کل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کی زبانیں محفوظ ہوتی ہیں ان کے پھر انوارات ہوتے ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے فلاں آدمی کی غیبت کیوں کی تھی۔ میرے مرشد پاک حضرت بہلوی نور اللہ برکاتہ نے ایک بار تنبیہ کرتے ہوئے مجھے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ 40 سال ہو گئے میرے منہ سے کوئی لفظ بات نہیں نکلی۔ یہ ذکر کے انوارات تھے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے وہ جو ہے نا کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایسے لوگ ذاکر کی نماز قضا نہیں ہوتی، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب ذکر اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر فکر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کائنات میں پھر غور کرتا ہے۔ آج کل ہمارا غور کرنا ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ ہم اس چیز سے اپنا دنیا کا نفع کیسے حاصل کریں گے، کتنے پیسے میں کما لوں گا۔ سائنسدان غور کرتا ہے کہ اس سے ہم کون کون سی ایجادات کر سکتے ہیں، لیکن ذاکر غور کرتا ہے کہ اس کے اندر میرے رب کی کون کون سی قدرت کے نمونے ہیں۔ وہ ہر چیز کے اندر اپنے رب کی عظمت کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی کاریگری کو دیکھتا ہے۔ ہر چبینم در نظر خیر تو نیس یا تو یا خو تو یا بو تو، ہر چبینم در نظر جو مجھے چیزیں نظر آتی ہیں ان سب میں مجھے معلوم ہوتا ہے یا تیری خوبی ہے یا تیری ادا ہے یا تیری ذات۔ اللہ کی بس ذات کے کرشمے نظر آ رہے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمیں تو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، اللہ کی عظمت، اللہ کے نعمتوں کو۔ جب تک ذکر دل میں نہیں داخل ہوتا نا اس وقت تک صحیح معنی میں شکر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ شکر جب آتا ہے جب نعمت کا شعور ہو۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شعور ہی نہیں۔ آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنے انعامات ہیں۔ ہم کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت اندر سب چیز ہو رہی ہوتی ہے، جو فضلہ ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ خون بن کے جسم کے اندر ہوتی۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے، ایک دفعہ روٹی کا لقمہ دے کے بیٹھے، کہتے ہیں اے اللہ تو کتنا کریم ہے، پہلے تو نے کسان کو حکم دیا کہ وہ زمین بنائے، اس نے زمین بنائی، پھر تو نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ دانہ ڈالے، اس نے زمین میں دانہ ڈالا، پھر تو نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ پانی لگائے، اس نے پانی لگایا، پھر تو نے دانے کو حکم دیا کہ وہ زمین سے نکلے، پھر تو نے اس دانے کو پھاڑا، پھر یہ دانہ آہستہ آہستہ نکلا، پھر یہ جب پکا، پکنے کے بعد تو نے کسان کے دل میں ڈالا کہ وہ کاٹے، پھر اس نے دانے کو بھوسے سے الگ کیا، پھر اس کو چکی میں پیسا گیا، پھر عورت نے اس کو گوندا، پھر اس کو توے کے اوپر ڈالا اور میرے سامنے آیا اور میں 1 منٹ میں کھا لوں گا۔ اے اللہ میرے منہ کی لذت کے لیے تو نے کتنا بڑا اپنا غیبی نظام قائم کیا ہے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہم پر کیا کیا نعمتیں۔ اب ہمارا گھٹنا ہے، دعا کریں اللہ مجھے صحت دے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بھاگ رہے ہیں، وہ تم اس سے پوچھو کہ بھائی تم جو سجدہ کر لیتے ہو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، یہ جو رب تجھے وہاں سے کھینچ کے یہاں پر لائے، تیرے اوپر اللہ کا کتنا انعام ہے، یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے بیدار ہوتے، رحمت عالم آسمان کو دیکھتے اور فرماتے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔
کہتے ہیں جب ذکر آ جاتا ہے آدمی کی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے، آدمی گناہوں کے منصوبے نہیں بناتا، آدمی ہر وقت 99 کے چکر میں نہیں رہتا، آدمی ہر وقت چیزوں کے سے نفع حاصل کرنے کے چکر میں نہیں رہتا، اگرچہ جائز ہے کہ نفع حاصل کیا جائے، لیکن اس کا اصل کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے اپنی رحمت کے خزانوں کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، اپنے رب کی قدرت کے اندر، اپنے رب کی عظمت میں اس کی قدرت ذہن ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں ذکر آ گیا، فکر آ گیا تو معرفت آ گئی۔ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کارخانہ کائنات بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ہر چیز کے اندر اے اللہ تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو نے زمین بنائی، تو نے پہاڑ بنائے، پہاڑوں کی وجہ سے تو نے زمین کو تھام دیا، ورنہ ایک جگہ جلسہ ہوتا دوسری جگہ کی زمین اٹھی ہوئی ہوتی۔ تیرے ہر چیز کے اندر کہتے ہیں کہ تیرا بہت بڑا، کہتے ہیں کہ اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی فضول کام کرے۔ اب جب ذکر آ جاتا ہے، فکر آ جاتا ہے، فکر آ جاتا ہے، معرفت آ جاتی ہے، معرفت کے بعد پھر دو چیزیں آتی ہیں، کبھی شوق ہوتا ہے، کبھی خوف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کے عجیب عجیب باتیں ہیں۔ اللہ پہلے دعا ہم کو سکھاتے ہیں کہ تم یوں دعا کیا کرو، اچھا جب کر لیتے ہیں کہتے ہیں اچھا تو نے یہ مانگا ہے لے لے، پھر سکھائی تو آپ نے خود ہی دی اللہ، ہمیں کیا پتہ لگتا تھا۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم جو ضروری شریف پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تیرے حبیب کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ اگر حضور اپنی عبادت کرتے رہتے، حضور کو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، تیرے حبیب کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، ہماری طرف سے تو اپنے حبیب کو جزائے خیر نصیب فرما کہ انہوں نے ہم تک ایمان پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ آخرت کی عزت، حقیقی عزت، آخرت کی ذلت بھی آخری حقیقی ذلت، اے اللہ ہم سب کو آخرت کی ذلت سے بچانا، دنیا کی ذلت سے بھی بچانا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کہتے ہیں کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک آدمی کو سنا کہ جو ایمان کی صدا لگا رہا تھا، آمنو کہتے تھے کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، فآمنا، اے اللہ ہم مسلمان ہو گئے، فآمنا، اے اللہ اب ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ بڑی چیز ہے کہ آدمی نیک لوگوں کے ساتھ اپنی موت کی تمنا کرے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ، اے اللہ تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر جو وعدہ کیا ہم سے وہ نصیب فرمانا، اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچانا۔ آپ قیامت کا آپ جو ہے نا وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ یہ تو ہو گئی ساری، میں نے آیات کی تفسیر کر دی۔ میں 1-2 منٹ میں باتیں کہتا ہوں جو میں نے کہنی ہے بات۔ آپ یہاں مہینے کے بعد آتے ہیں، آنا بھی نعمت ہے، لیکن جو نعمت یہاں سے لے کے جائیں اس کو سنبھالیں بھی صحیح، بڑھائیں بھی صحیح۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں جملہ یہ فرمایا، معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ معمولات کی پابندی رکھیں، 5 وقت نماز کی پابندی ہو، نماز جماعت کے ساتھ ہو،
نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، ذکر کریں اور خوب کریں۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ ہر جگہ ذکر کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر تو ذاکر نہیں تو غافل ضرور ہے، اور جب تو غافل ہے تو شیطان کے شکنجے میں ضرور ہے۔ شیطان کے شکنجے سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی ذاکر رہے، ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کریں، ہر کام سنت طریقے کے مطابق کریں۔ جب آدمی ذاکر بن جاتا ہے تو ذکر کا اثر ہوتا ہے اتباع سنت، لیکن میں اس میں ایک اضافہ کروں گا، محبت کے ساتھ اتباع سنت۔ جب آدمی یہ کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ چلتا رہتا ہے۔ یہ لطائف ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تو اب آتے ہیں آخر میں جمعرات کی شام سے یہاں آ جاتا ہوں، آئیں اگلے سبق لیں، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، ان کے اوپر محنت کریں۔ ہر لطیفے کی اپنی شان ہے، ان لطائف پر ذکر کر کے کروڑوں لوگ کامیاب ہوئے۔ ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ نماز کے بعد بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔